پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ سیاسی تاریخ کا حصہ رہے ہیں اور عام انتخابات سے پہلے سیاست گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے۔ پاکستان میں 12ویں عام انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں، لیکن ان عام انتخابات میں ایک سیاسی جماعت ایسی بھی ہے جو 2018 کے عام انتخابات میں تو عروج پر تھی اور اس نے الیکشن میں اکثریت لے کر حکومت بنائی، مگر اس بار وہ اپنے انتخابی نشان بلے سے بھی محروم ہے، جس کے باعث اس کے امیدواروں کو فاختہ، لیپ ٹاپ، بینگن، ریکٹ اور مختلف نشان دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اپنی شرپسندانہ کارروائیوں کی وجہ سے عمران خان اپنی کچن کیبنٹ سمیت الیکشن 2024 سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اپنے دور میں اہم وزارتوں پر فائز اور اس وقت کے وزیر اعظم کے قریب ترین سمجھے جانے والی یہ شخصیات آج سیاسی افق سے غائب ہیں۔ اسد عمر پی ٹی آئی کے اہم عہدیدار تھے جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے۔ وہ سال 2018 کے عام انتخابات میں اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے حلقہ NH51 اسلام آباد 3 سے کامیاب ہوئے۔ اسد عمر عمران خان کی کابینہ کے اہم وزیر تھے جنہیں وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، تاہم اسد عمر نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد انہیں منصوبہ بندی کا وزیر بنایا گیا تھا۔ سانحہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف کیے جانے والے کریک ڈاؤن کے بعد اسد عمر نے پہلے پارٹی سے استعفیٰ دیا اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا، جس کے بعد اب اسد عمر عملی سیاست سے باہر ہیں۔ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری خواتین کی مخصوص نشست پر تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی تھیں۔ شیریں مزاری تحریک انصاف کی حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی وزراء میں شامل تھیں، جنہیں عمران خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کا قلمدان سونپا گیا تھا، جبکہ شیریں مزاری کی پارٹی اور پارٹی چیئرمین کے دفاع کے لیے پارلیمنٹ میں اکثر سیاسی مخالفین سے نوک جھونک بھی ہوتی تھی۔ تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد سابق وزیر شیریں مزاری کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کئی بار گرفتار کیا، جبکہ ان کی صاحبزادی ایمان مزاری کو بھی ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ شیریں مزاری کی بار بار گرفتاری کے بعد انہوں نے جیل سے رہائی پا کر پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا، جس میں شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ وہ اب فیملی کو وقت دینا چاہتی ہیں۔ عثمان ڈار کا شمار بھی عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ہوا کرتا ہے، لیکن وہ عام انتخابات 2018 میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے اور نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے ان کو شکست دی تھی۔ عثمان ڈار عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھے جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے، تاہم عثمان ڈار اب عام انتخابات 2024 میں حصہ نہیں لے رہے۔ البتہ ان کی والدہ ریحانہ ڈار نے انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا، جن کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں احتساب کے نعرے لگانے والے شہزاد اکبر کو عمران خان نے مسلم لیگ نون کے قائدین کے اثاثوں کی چھان بین کی ذمہ داری سونپی تھی۔ شہزاد اکبر عمران خان کے قریبی لوگوں میں شامل تھے جنہیں ریکوری یونٹ کا سربراہ بنایا گیا تھا، جبکہ وہ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ بھی تھے۔ شہزاد اکبر نے پی ٹی آئی دور میں کئی پریس کانفرنسوں میں مسلم لیگ نون کے قائدین کے حوالے سے دعوے کیے، جس میں انہوں نے نون لیگی رہنماؤں کی بیرون ملک دولت سے متعلق اعداد و شمار پیش کیے۔ عمران خان نے شہزاد اکبر کو مشیر برائے داخلہ بھی مقرر کیا تھا، لیکن اچانک سابق وزیر اعظم ان کی کارکردگی سے ناراض ہو گئے اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد شہزاد اکبر بیرون ملک چلے گئے۔ عمران خان کے معاون خصوصی کے طور پر کام کرنے والے شہباز گل پارٹی کے اہم رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے، جو ہر جگہ تحریک انصاف اور عمران خان کا دفاع کرتے اور مخالفین پر گولہ باری کرتے نظر آتے تھے۔ شہباز گل عام انتخابات 2024 میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد شہباز گل بھی پی ٹی آئی سے دور دور نظر آئے اور پھر بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ پی ٹی آئی دور حکومت سے پہلے بھی عمران خان کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے مراد سعید عام انتخابات 2018 میں NH4 سوات 3 سے کامیاب ہوئے تھے۔ وہ عمران خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر برائے پوسٹل سروسز تھے، جو پی ٹی آئی کے سرگرم وزیر سمجھے جاتے تھے۔ مراد سعید عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کی عدالت میں پیشیوں پر بھی پیش ہوتے تھے، لیکن سانحہ 9 مئی کے بعد سے مراد سعید روپوش ہیں، تاہم انہوں نے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جو مسترد کر دیے گئے۔ مراد سعید نے RO کے فیصلے کو پہلے الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا، لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ عام انتخابات 2018 میں شفقت محمود نے NA 130 لاہور 8 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں شفقت محمود وفاقی وزیر تعلیم کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جو عمران خان کے قریبی لوگوں میں شامل تھے۔ تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد سے شفقت محمود عملی سیاست
سیاست سے دور ہیں۔ انہوں نے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ 130 اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ 170 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے تھے، لیکن پھر بعد میں وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ معیشت دان سمجھے جانے والے شوکت ترین کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا، البتہ پی ٹی آئی نے انہیں سینیٹر منتخب کرایا تھا۔ وہ پی ٹی آئی حکومت میں آنے سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی وزیر خزانہ رہ چکے تھے، لیکن اسد عمر کے وزارت چھوڑنے کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں شوکت ترین کو سونپی گئیں۔ بعد ازاں تحریک انصاف نے انہیں سینیٹر بھی بنوایا، لیکن سانحہ 9 مئی کے بعد انہوں نے نہ صرف سینیٹر شپ سے استعفیٰ دیا بلکہ سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ عام انتخابات 2018 میں حماد اظہر نے NA 126 لاہور 4 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ عمران خان کے انتہائی بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہیں جو پی ٹی آئی کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے اور اس وقت کے وزیر اعظم کے قریب ترین تھے۔ انہیں تحریک انصاف دور میں کچھ وقت کے لیے وزیر خزانہ بھی بنایا گیا تھا، تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد حماد اظہر روپوش ہو گئے۔ انہوں نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کروائے، لیکن انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی اور وہ فی الحال عملی سیاست سے غائب ہیں۔ فیصل وافڈا کا شمار بھی عمران خان کے قریبی رفقا میں ہوتا تھا۔ وہ عام انتخابات 2018 میں کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقے NA 249 ویسٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ فیصل وافڈا عمران حکومت میں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل بھی رہے اور اکثر عمران خان کی حمایت میں مخالفین پر تیر برساتے نظر آتے تھے، لیکن عمران دور میں ہی ان کے پارٹی سے اختلافات سامنے آئے اور پی ٹی آئی نے انہیں پارٹی سے ہی باہر کر دیا۔ فیصل وافڈا فی الحال کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہیں اور وہ عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے رہے۔ عام انتخابات 2018 میں PP 286 ڈیرہ غازی خان سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے والے عثمان بزدار ایک غیر معروف سیاسی شخصیت تھے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں عثمان بزدار اچانک سیاست میں اس وقت نمودار ہوئے جب عمران خان نے حیران کن طور پر ایک غیر معروف سیاستدان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے چنا۔ عثمان بزدار تقریباً 4 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، لیکن ان کے دور میں انہیں مسلسل تنقید کا سامنا رہا، جبکہ یہ رپورٹس بھی میڈیا پر نشر ہوئی کہ عمران خان اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوری کی پہلی وجہ عثمان بزدار بھی تھے، جن کی کارکردگی سے مقتدر حلقے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے عمران خان سے بزدار کو بارہا ہٹانے کا کہا، لیکن بزدار کو نہیں ہٹایا گیا، لیکن عمران خان کو بالآخر یہ سخت فیصلہ لینا پڑا۔ پھر بزدار کو وزارت سے ہٹا کر پرویز الہی کو یہ قلمدان سونپا گیا۔ تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد عثمان بزدار نے بھی پی ٹی آئی اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی۔ زلفی بخاری عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے انتہائی قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی دور حکومت میں عمران خان کے معاون خصوصی رہے، جن سے متعلق یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ عام انتخابات 2024 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز میں شامل ہوں گے۔ تاہم پارٹی کے دیگر کرتا دھرتاؤں کی طرح وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے درینہ ساتھی فیصل جاوید بانی پی ٹی آئی کے قریبی لوگوں میں شامل ہیں، جو عموماً جلسے جلوسوں میں کمپیئرنگ کے فرائض انجام دیتے تھے اور پی ٹی آئی حکومت میں بھی کافی سرگرم تھے۔ عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں فیصل جاوید کو معاون خصوصی مقرر کر رکھا تھا، جو ہر پلیٹ فارم پر نہ صرف پی ٹی آئی کی پالیسیوں کا دفاع کرتے تھے بلکہ مخالفین پر بھی مسلسل تنقید کرتے تھے۔ تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد سے فیصل جاوید روپوش ہیں۔ وہ تحریک انصاف کی طرف سے سینٹ کے رکن ہیں، جن کی رکنیت کی مدت 5 مارچ کو ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف حکومت کے کئی نام ایسے ہیں جو اس وقت طاقتور تصور کیے جاتے تھے، لیکن اب وہ شخصیات یا تو پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہیں یا کسی اور جماعت میں شامل ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ان سابق اہم رہنماؤں میں اون چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل، فرخ حبیب، فردوس عاشقوان، عامر کیانی، فواد چودھری، فیاض چوہان اور دیگر شامل ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خود بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد تمام حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔